اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا لبشر، اور نہیں بنایا ہم نے کسی انسان کے لیے من قبلک الخلد، آپ سے پہلے ہمیشہ کی زندگی۔ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری طرح کے انسان ہیں، ہماری طرح کھاتے اور پیتے ہیں اور ایک دن ہماری طرح فوت ہو جائیں گے۔ تو رسول تو وہ ہونا چاہیے جو نہ کھائے پیے اور ہمیشہ کی زندگی اس کو ملی ہوئی ہو، کبھی اس پر موت نہ آئے۔ تو جب آپ کو موت آ جائے گی تو پھر ہم آپ کو رسول کیسے مان لیں؟ اللہ فرماتا ہے ان سے پہلے بھی تو رسول ہو گزرے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یہ سارے رسول فوت ہوئے ہیں۔ تو فوت ہونا وہ نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ اور دوسری بات، افَإِن مِتَّ، اگر آپ فوت ہو گئے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ انہیں اگر ہمیشہ کی زندگی مل جائے پھر تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اعتراض کریں کہ ہمیشہ کی زندگی والا اس کو کیوں مانے جو فانی ہے، ہم تو ہمیشہ رہیں گے۔ جب آپ فوت ہو سکتے ہیں تو پھر انہوں نے بھی مرنا ہے، جب انہوں نے مرنا ہے تو پھر انہیں کس بات کا غرور ہے، کس بات کا دھوکہ ہے؟ معلوم یہ ہوگا کہ موت اٹل حقیقت ہے، وہ ہر انسان پر آتی ہے۔ اس لیے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھتا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 63 سال کی عمر میں 12 ربیع الاول کو مدینے میں فوت ہوئے، اور صحابی کہتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تھے اس سے زیادہ خوش دن مدینے والوں کے لیے کوئی اور نہ تھا، اور جس دن آپ فوت ہوئے اس سے تاریخ دن بھی مدینے والوں کے لیے کوئی اور نہ تھا۔ آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ کہتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی تو وہ پکار اٹھی اور کہنے لگے ہائے میرے ابا جی کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر آپ جب فوت ہوئے تو کہنے لگی کہ ابا جی آپ نے اللہ کی بلاوے کو قبول کر لیا، ہم آپ کی موت کی خبر جبرائیل کو دیتے ہیں۔ اس پر یعنی یہ حقیقت ہے کہ آپ فوت ہوئے، آپ کو اللہ کا بلاوا آیا اور آپ دنیا سے چلے گئے۔ اور جب دفن کرنے کے بعد سیدنا انس کہتے ہیں جب وہ فاطمہ سے ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہنے لگی، فاطمہ کہنے لگی اے انس، اللہ کے رسول پر تم نے کس دل سے مٹی ڈالی تھی؟ ظاہر ہے محبوب ترین شخصیت اور اس پر مٹی ڈالنا کتنا تکلیف دہ عمل ہے، لیکن اللہ کے فیصلے ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ تو ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے۔ اگر آپ فوت ہو گئے تو یہ بھی مر جائیں گے، اور سب کے سب فوت ہو گئے۔ صرف عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آسمان پر زندہ اٹھائے گئے آپ سے پہلے، اس کے علاوہ کسی شخص کو زندگی نہیں ملی۔ اور عیسیٰ ابن مریم بھی دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور آنے کے بعد پھر وہ بھی فوت ہوں گے، مسلمان ان کو بھی دفن کریں گے۔ کسی اور کو ہمیشہ کی زندگی بھی نہیں ملی۔ یہ لوگوں کے اندر جو مشہور ہے سیدنا خضر علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ زندہ ہیں اور بلیوں سے ملتے ہیں، یہ سب بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، کسی بھی حدیث کے اندر اس بات کا ذکر نہیں ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں
شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ ہم تمہیں خیر اور شر میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا یہ بھی سوال تھا، وہ کہتے تھے کہ اگر چلو کسی انسان کو رسول بنانا ہی تھا تو پھر مکے کے یا طائف کے کسی بڑے سردار کو اللہ رسول بنا دیتا۔ اللہ نے ان کو دولت دی ہے، عزت دی ہے، سرداری دی ہے، تو یہ سرداری اور جو عزت ان کو ملی ہے تو اس بنیاد پر نبوت بھی انہی کا حق تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم کسی کو تکلیف دیں، شر دیں، بیماری دے دیں یا غربت دے دیں یا پیدائش کے وقت، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ اور والد پہلے فوت ہو گئے اور والدہ بھی بچوں میں فوت ہو گئی، تو یہ تکلیفیں جو پہنچتی ہیں یہ آزمائش کے لیے ہیں، اور جیسے تکلیف پہنچنا آزمائش کے لیے ہے، ایسے بھلائی پہنچنا، خیر پہنچنا بھی فتنہ آزمانے کے لیے ہے۔ اللہ آزما کر دیکھتا ہے، تمہیں دولت دے کر، سرداری دے کر، کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہو یا نہیں بنتے۔ تمہیں تکلیف دیتا ہے تاکہ تمہیں دیکھے کہ تم صبر کرتے ہو یا نہیں کرتے، اور تمہیں انعامات دیتا ہے کہ تم اللہ کا شکر بجا لاتے ہو یا نہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہو یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی چیزیں آزمائش کے لیے بنائی ہیں۔ یہ کوئی نبوت اور رسالت کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ ان کا حق ہے، بالکل غلط بات ہے۔ یہ تو ان کی آزمائش کے لیے دولت دی ہے۔ یہ مت سمجھو کہ ہم نے جن کو دولت دی وہ ہمارے محبوب ہیں، ہمارے پیارے ہیں، ہم ہر چیز انہی کو دیں گے۔ یہ تصور تمہارا غلط تصور ہے۔ ہم کسی کو خیر دیں، بھلائیاں دیں یا تکلیف دیں، وہ سب کے سب آزمائش کے لیے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب نے ہماری طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ تمہیں خیر ملی تھی، تم نے اس خیر کے بعد تم نے اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا۔ تمہیں شر پہنچا تھا، تمہیں تکلیف پہنچی تھی، تم نے صبر کیا یا نہیں کیا، پھر فیصلے وہاں ہوں گے۔ پھر وہاں اسی کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا جو اللہ کا محبوب ہوگا، اور اپنے باغیوں کو وہ جہنم دے گا۔ آنا ہمارے پاس ہی ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں، الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہیں، کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا ٹھٹا مذاق کرتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ اس نے آپ کا جب مذاق اڑاتے ہیں تو مختلف باتیں، کبھی آپ کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجنون ہے یہ، کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے بتوں کی بد دعا لگ گئی، تو مختلف طعنے دیتے ہیں آپ کا۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے اس انعام کا شکر ادا کریں، آپ پر ایمان لائیں کہ آپ اللہ کا پیغام لے کر ان کے پاس پہنچے ہیں، لیکن جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں اَحَاذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ ہے وہ جو تمہارے بزرگوں کا، تمہارے معبودوں کا، تمہارے الہوں کا ذکر کرتا ہے، یعنی تمہارے الہوں کی برائی بیان کرتا ہے۔ برائی کا لفظ استعمال نہیں کیا انہوں نے، کیونکہ وہ نقل کفر نہ باشد یا مشہور فکرہ ہے، وہ اس نعوذ باللہ اس کو اپنے بزرگوں کی توہین سمجھتے تھے کہ یہاں برائی کا لفظ استعمال کر کے کہیں کہ یہ برائی کرتا ہے ان کے بارے میں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گالیاں تو نہیں دیتے تھے، صرف یہ کہتے تھے یہ لات، یہ منات، یہ عزا جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ تم نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، یہ نہ تمہیں اولاد دے سکتے ہیں، نہ تمہیں تمہاری تکلیف دور کر سکتے ہیں، نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ان کی بندگی مت کرو۔ اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کی برائی ہو رہی ہے۔ آج بھی یہی حال ہے، جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کو تم سمجھتے یہ ہو کہ تمہارے مشکل کشا اور حاجت روا ہیں، امام بری ہوں یا علی حجویری، سیدنا علی ہوں یا سیدنا حسین علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم
ان کے بارے میں سمجھتے یہ ہو کہ وہ تمہاری مدد کرتے ہیں، تم مشکلات میں ان کو پکارتے ہیں، تم کہتے ہو یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، تم سمجھتے ہو کہ اولاد یہ دیتے ہیں، پیرا دتا بنتے ہو، پیر بخش بنتے ہو، اور سمجھتے ہو کہ اولاد ان سے ملتی ہے، اور جب اہل ایمان کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقام تسلیم کرتے ہیں کہ مخلوق میں سب سے افضل آپ ہیں، قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اور آدم سمیت سارے انبیاء آپ کے جھنڈے کے تحت ہوں گے۔ کتنی بڑی شان ہے آپ! تو اتنی بڑی شان بیان کرنے کے بعد کہتے صرف یہ ہیں کہ وہ مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، دنیا سے جانے کے بعد کسی کو اولاد نہیں دیتے۔ اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انبیاء کی توہین کرتے ہیں، یہ اولیاء اللہ کی توہین کرتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ یہ ہے وہ شخص جو ہمارے معبودوں کی برائی بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور رحمان کے ذکر سے یہ خود انکاری ہیں، یعنی اپنے معبودوں، اپنے بنائے ہوئے معبودوں کی تو اتنی عزت کرتے ہیں کہ ان کا ذرا سا بھی ان کے خلاف بولا جائے تو تکلیف ہوتی ہے، اور خود ان کا یہ حال ہے کہ جس نے ان کو پیدا کیا، جو رحمان ہے، جس نے ان کی ہر ضرورت کو پورا کیا، ان کی پیدائش سے پہلے آسمان بنایا، زمین بنائی، سورج اور چاند بنائے، تخلیق انسانیت سے پہلے یہ سب جہان سجایا، یہ رات اور دن، موسم، یہ سب کچھ اس مالک نے بنایا۔ اس کی رحمت کا یہ اندازہ ہی نہیں کر سکتے، اور اس کے ذکر سے یہ بھاگتے ہیں، اس پر ایمان لانا نہیں چاہتے، اس کے یہ انکاری ہیں۔ ان سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس لیے ہمیشہ آدمی کو اگر غیرت آئے تو رحمان کے نام پر آئے، وہ رحمان کی عبادت کرنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا، اور اللہ کے لیے غیرت رکھنے والا کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے اور اس لیے اس سے نفرت ہو۔ خلق الانسان من اجل، ہم نے پیدا کیا انسان کو عجلت کے خمیر سے، ہم نے انسان کو جلد باز بنایا ہے، اور جلد باز یہ مشرکین مکہ اس جلد بازی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ غور نہیں کر رہے، آپ کی بات کو غور سے نہیں سن رہے۔ جب آپ ڈراتے ہیں کہ دیکھو تم نے میری بات نہ مانی، دنیا میں عذاب آئے گا، تو کہتے جلدی سے عذاب لے آؤ، بجائے اس کے ان کو چاہیے تھا کہ یہ اللہ کی دعوت کو، اللہ کے قرآن کو سنیں اور اس پر ایمان لائیں اور عذاب سے بچنے کی کوشش کریں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ عجلت کے ساتھ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جلدی سے عذاب لے آؤ بس۔ یہی بات ابو جہل نے بدر میں جاتے ہوئے کہی تھی، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کہ اللہ اگر یہ نبی سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش کر دے، اور بارش ہوئی۔ جنگ بدر میں جیسے فرشتے نازل ہوئے، کس طریقے سے ان کا قتل عام ہوا، ان کے سردار قتل ہوئے۔ تو یہ انسان جو ہے عجلت میں ہے، بجائے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کہتا اللہ اگر یہ سچا نبی ہے مجھے ایمان کی توفیق دے، مجھے ایمان لانے کی توفیق دے۔ اس کو یہ نصیب نہیں ہوا۔ سَأُرِيكُمْ آیاتی، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، ان قریب تمہیں معلوم ہوگا کہ میرے احکامات کیا ہیں اور میرے احکامات کے نافرمانوں کے ساتھ میرا سلوک کیا ہے۔ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، لہذا جلدی مت کرو، جلدی عذاب مت مانگو، یہ مہلت تمہارے فائدے کے لیے ہے، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اس فائدے کو اٹھا کر تم ایمان لے آؤ، تو اس لیے جلدی مت کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور یہ کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ انہیں وقت چاہیے، کون سے وقت عذاب آئے گا، کہ اس عذاب کی
انتظار میں بیٹھے ہیں، بتاؤ کب عذاب آئے گا۔ ان کو اللہ فرماتا ہے تاریخ کو مت دیکھو، یہ مت سوچو کہ اللہ کا عذاب جلدی سے آ جائے اور وہ کب آئے گا، کون سی تاریخ ہوگی، اس کی شدت کو محسوس کرو۔ لو یعلم الذین کفروا، کاش جان لے یہ کافر، ہین اس وقت کو، لا یکفون عن وجوہہم النار، یہ اپنے چہرے سے آگ کو نہیں روک سکیں گے۔ ان پر اللہ کی طرف سے عذاب مسلط ہوگا اور ان کے چہرے آگ سے بھونے جا رہے ہوں گے، یہ اپنے چہرے سے اس آگ کو دور نہ کر سکیں گے۔ ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنے پشت سے اس عذاب کو دور کر سکیں گے۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ کوئی ان کی مدد کرے گا۔ اس وقت یہ چیخیں گے، پکاریں گے، کبھی مہلت مانگیں گے، کبھی پریشان ہو کر اپنے بڑوں کو کہہ کے کچھ تو ہماری مدد کر دو۔ اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو، اس کی شدت کا اندازہ کرو، کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ بل تأتیہم بغتۃ، اور وہ پھر اچانک ان پر آ جائے گی۔ فتبہتہم، ان کو مبہوت کر دے گی، حیران کر دے گی۔ اس عذاب کی شدت ایسی ہوگی، ان پر ایسی گھبراہٹ طاری ہوگی، ایسی دہشت طاری ہوگی کہ یہ مبہوت ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے۔ فلا یستطیعون ردھا، اور یہ اس کو دور کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ ولا ہم ینظرون، اور ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ پھر یہ مہلت مانگیں گے، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم ایمان لے آئیں، پھر مہلت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے بس اس عذاب کی تیاری سے بچنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ ایسی ہی باتیں ہوئیں، ایسے ہی ان کے ساتھ مطالبے ہوئے، ایسے ہی ان کے ساتھ ان کی قوم نے مذاق اڑایا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، تو گھیر لیا اس چیز نے جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا یہ مذاق اڑا رہے تھے انہوں نے ان کو گھیر لیا، وہ عذاب ان پر آ کر رہا۔ اس لیے مشرکین مکہ تم بھی ہوشیار ہو جاؤ، جس عذاب کی خبر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں وہ عذاب بھی تم پر آ کر رہے گا، دنیا کے اندر بھی، اور اگر توبہ نہ کی تو مرنے کے بعد بھی تمہیں اسی عذاب کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم آخرت کی فکر کرنے والے، آخرت پر ایمان لانے والے بن جائیں۔ آمین یا رب۔